انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بھائی ابو موسیٰ کا بھائی بتلا رہا تھا کہ ہم سے مل کر وہ گیا، والد محترم بھی بتلا رہے تھے کہ وہ اجازت لے کر گیا۔ پپلا والی میں اپنے والد اور اپنے بھائی سے پوچھ کر اس نے اپنا قدم باہر رکھا، اور سمنا آباد فیصلہ آباد میں اپنی ماں سے پوچھ کر آخری بار مل کر گھر سے قدم باہر رکھا۔ اور کیا فرمایا میرے مصطفیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام، لغدوۃ او روحۃ فی سبیل اللہ، جو گھر سے نکلا جہاد کے لیے، قتال کے لیے، کافر کی گردن مارنے کے لیے، اسلام کو اونچا کرنے کے لیے، رب کے دین کو بالا کرنے کے لیے، توحید کا پرچم ہند میں لہرانے کے لیے، فرمایا جس نے اپنا قدم گھر سے باہر رکھا اس نے دن کے اگلے وقت رکھا یا پچھلے وقت رکھا، وہ صبح کے ٹائم نکلا یا شام کے وقت نکلا، اس نے غدوہ کیا، اس نے روحہ کیا غدوہ کے لیے۔ فرمایا میرے مصطفیٰ نے خیر من الدنیا وما فیہا، اور لوگوں ساری دنیا ایک طرف، دنیا کے ساتوں بر اعظم ایک طرف، شمالی امریکہ ایک طرف، جنوبی امریکہ ایک طرف، اور افریقہ ایک طرف، یورپ ایک طرف، ایشیا ایک طرف، انٹارکٹیکا ایک طرف، آسٹریلیا ایک طرف، ساری دوستیں سونا چاندی ایک طرف۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ سارا ایک طرف، اس کا صرف قدم باہر رکھنا ایک طرف سب سے افضل و اعلیٰ۔ جی ہاں، پھر وہ روانہ ہوا، اور وہ کوئی ایک بار روانہ ہوا، اپنے شاگردوں کو روانہ کرتا رہا۔ اللہ اکبر، وہ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے، قال اللہ و قال الرسول کا آوازہ بلند کرنے والے، حدثنا پڑھنے والے، اللہ اکبر، وہ 200-250 کے قریب مہد کے طلبہ شہید ہوئے۔ اور جب میں کارگل کے دنوں میں کارگل میں گیا، چوٹیوں پر گیا، تورتک میں گیا، بٹالک میں گیا، میں تمہیں کیا بتلاؤں، وقت مختصر ہے۔ میں جب واپس آ رہا تھا، اللہ اکبر، پہلے تو تھا پہاڑ کی چوٹی پر جہاں آکسیجن کم ہوتی ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی کے بوفر توپوں کے گولے گر رہے تھے، ان گرنے کے دوران ہی راتوں کو سوتے تھے۔ اللہ کی قسم، جو وہاں سونے کا مزہ تھا وہ پہلی رات کی دلہن کے پاس شب زفاف میں بھی نہیں ملتا۔ ہاں، وہاں راتیں گزاری، بفر توپوں کے گولے گرتے تھے، کھانا ہم نے کھایا۔ ایک ہمارا مجاہد، اس نے برتنوں کو اٹھایا، نیچے نالے پہ لایا، ان کو دھویا، تولیے سے پوچھنے لگا، بفر توپ کا ایک گولا آیا، پارچے اس کے پھٹے، اس کو لگے، اس نے لا کر مجھے تولیہ دکھلایا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تولیے کے چیچڑے اڑ چکے تھے، اس کے پردے اڑ چکے تھے، مگر جن ہاتھوں میں تھا میرے رب نے ان ہاتھوں کو خراش تک نہیں آنے دیا۔ میں واپس آیا، زی ٹی وی نے میرا نام لے کر اعلان کیا، سب کچھ کیا، شوربت میں آیا۔ فوجیوں نے کہا، مجاہدوں نے کہا، آپ تھکے ہوئے ہیں، رات یہاں گزاریے۔ میں نے کہا نہیں، جانا ہے۔ کافی پیدل سفر کیا، رات 11-12 بجے دریا کے کنارے پتھروں پہ سو گیا۔ جو رات میں وہاں نہیں سویا، اسی رات کو اللہ اکبر جس کیمپ میں نے سونا تھا، اسی پر توپوں کے گولے گرے، اس میں جتنے مجاہد فوجی تھے سارے شہید ہو گئے۔ رب نے مجھے بچانا تھا، تمہارے سامنے کھڑا۔ ابو موسیٰ کوئی ایک بار نہیں گیا، میں ادھر آیا، مجھے
پھر لشکر اپنا مہد کا لے کر وہ چلا گیا، اس بار پھر گیا، اندر وادی میں داخل ہوا، مارکا ہوا، لڑتا چلا گیا کارگل کے علاقے میں، پھرتا چلا گیا، ان کو قتل کرتا چلا گیا۔ جب واپس مڑا پاؤں پھسلا، دریا میں گرا، بڑے سے بڑا کوئی مر جائے، جاگیردار مر جائے، تاجر مر جائے، نیک مر جائے، زندہ بیدار مر جائے، وہ ہے مردہ۔ جب ابو موسیٰ رب کے راستے میں جان دیتا ہے، رب کہتا ہے لا تقولوا، زبان سے کہنا مردہ، ولا تحسبن، نہ دماغ سے سوچنا مردہ۔ میرے بھائیو اللہ اکبر، وقت تنگ ہو رہا ہے، جنازہ بھی میں نے پڑھانا ہے، مختصر بات کرتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم، آج انہی شہیدوں کا خون ہے، آج یہ پاکیزہ خون ہے۔ میں نے 14 اگست کو لاہور میں بھی بات یہی کی تھی۔ کیا بات کی تھی؟ انڈیا ٹوڈے نے لکھا، انڈین میگزین نے لکھا، کیا لکھا کہ مشرف جو اس بار آیا، صحافیوں نے دیکھا، ان کے لیڈروں نے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہیں، کارگل والا ہے، اس لیے ہمیں اس کی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں، اس کی آنکھیں لال ہیں، جب نکالتا ڈر لگتا ہے۔ میں نے مشرف کو مخاطب کر کے کہا، لاکھوں کے اجتماع میں وہاں مسجد شہداء کے پاس پرسوں میں نے کہا جناب جنرل مشرف صاحب، جہاد کے حوالے سے اللہ آپ کو اور شرف عطا فرمائے، ایک بات یاد رکھنا، آپ وہاں پر ڈٹ گئے، بنی آپ کی آنکھوں سے ڈرتا ہے، آپ کی سرخی سے ڈرتا ہے، لیکن یاد رکھنا آپ کی آنکھوں میں جو سرخی ہے یہ شہیدوں کے خون نے پیدا کی ہے، یہ شہداء کے خون نے پیدا کی ہے۔ جو جو قربانیاں ہوتی چلی جائیں گی، بنیاں ڈرتا چلا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے اس وقت پاکستان کے اندر جہاد کا کلچر بن گیا، جہاد کی ثقافت بن گئی، جہاد کا تمدن بن گیا، اس لیے کفر پریشان ہے۔ رشیا بھی ٹوٹا تھا، انشاءاللہ انڈیا بھی ٹوٹے گا، اور جنازے ہم اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ جہاد کا کلچر اور بڑھ جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے بھائی کی شہادت کو قبول فرما، بنیے کو ٹوٹتا ہوا دکھلا، اگلا قدم انشاءاللہ بیت المقدس ہوگا، اگلا قدم انشاءاللہ وہاں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب اسرائیلی انڈیا کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو توڑنے کے بعد روس سے فارغ ہوئے، انڈیا میں آئے، اس کو تباہ کرنے کے بعد ان کو بھی پتا ہے، مجھے ایک ذمہ دار نے بتلایا کہ امریکہ برطانیہ کے سفیروں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جناب ہمیں پتا ہے انڈیا ٹوٹ گیا، آگے تم نے کہاں جانا ہے؟ تب تو پتا ہے امت مسلمہ اب زندہ ہو رہی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ غالب آئے گی تو جہاد کی برکت سے غالب آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں بنائیے، اب جنازہ پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا آمین۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من عليه وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة الفردوس وأعيذه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن عبدك وابن أمتك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابك اللهم إن كان محسنا فزد في حسنات وإن كان مسيئا فتجاوز سيئاته اللهم إن أبا موسى بن مشتاق في ذمتك وهب لجوارك في ذمتك وهب لجوارك وهب لجوارك فقيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم إنه كان يجاهد ويقاتل في
سبيلك لإعلاء كلمتك وكان يشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك جئنا شفقا فشفعنا فتقبل شفاعتنا فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ